اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، صحت عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ پاک فوج کے ایک سپاہی جس کو نشان حیدر سے نوازا گیا، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ایک کزن جو فوج میں میجر ریٹائر ہوئے، یہ انہی کی زبانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی سوار محمد حسین شہید نشان حیدر، اس کے بارے میں، کیونکہ وہ انہی کی بٹالین سے تھے۔ گو کہ وہ ان کی شہادت کے بعد انہیں شہادت پہلے ہو چکی تھی، انہوں نے بعد میں جوائن کیا، لیکن یہ پاک فوج کا یہ درہ امتیاز ہے کہ جو کسی بھی ان کی یونٹ میں کوئی شہید ہوتا ہے، نشان حیدر ملتا ہے، ہلال امتیاز ملتا ہے، تو اس کی یونٹ میں ان کی تصاویر لگائی جاتی ہیں، ان کا احترام، ان کے گھر والوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جب ان کے والد صاحب سالانہ پینشن لینے کے لیے، منتھلی پینشن لینے کے لیے آتے، تو ہم ان کو احتراماً ریسیو کرنے کے لیے باہر جاتے اور تھوڑی دیر ان کی باتیں سنتے، ادب کرتے اور شہید محمد سوار حسین ان کے بارے میں بات چیت کرتے۔ تو جو باتیں ان کو پتہ چلی انہوں نے مجھے بتائیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، شاید کہ کتب میں بھی موجود ہوں۔ آپ گجرہان کے پاس ایک گاؤں پیر بخش، وہاں پر پیدا ہوئے، اور آپ کے دادا بھی فوج میں دوسری جنگ عظیم میں حصہ لے چکے تھے، اور متعدد لوگ بھی فوج میں شامل تھے، اور آپ اکثر اپنے دادا کو ملنے والے جو بیجز ہوتے ہیں وہ لگا کر گاؤں میں گھوما پھرتے تھے اور بڑا فخر محسوس کرتے، اور فوج میں بھرتی ہونے کی خواہش بھی کرتے رہتے۔ آخرکار ان کی یہ خواہش پوری ہوئی اور انہیں فوج میں بھرتی کر لیا گیا۔ آپ 18 جون 1950 کو ایک راجپوت جنجوا گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ان کو ایک چیز کا بہت زیادہ شوق تھا، ایک تو یہ فوج میں بھرتی ہونے کا، اور دوسرا کبڈی کھیلنے کا بہت شوق تھا، بہت پھرتیلے تھے۔ چھلاوا کہتے گھر میں، اور جو محلہ گاؤں جہاں بھی وہ رہتے، وہ ان کو چھلاوے کے نام سے پکارا جاتا، اور کبڈی میں کسی کو آگے نہ بڑھنے دیتے، سب کو مات دے دیتے۔ اور جب وہ فوج میں بھرتی ہوئے اس وقت ان کی پوسٹنگ شکر گڑھ کے محاذ پر تھی، اور 4 ماہ پہلے ان کی شادی بھی ہوئی، اور وہیں پر ان کو ان کے بیٹے، ان کی زوجہ کا نام تو مجھے معلوم نہیں ہے، معلوم کرنے میں پتہ بھی چل جائے گا۔ بہرحال انہوں نے ان کو وہاں ان کے بیٹے کی پیدائش کی اطلاع دی گئی۔ آپ اتفاق کی بات ہے کہ انہی دنوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی، تو آپ 2 یا 3 مرتبہ اپنے کمانڈر کے پاس گئے اور جنگ میں براہ راست حصہ لینے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی لاجسٹک ٹائپ تھی، یعنی کہ سامان کی ایز اے ڈرائیور سامان کی رسد، کھانا، ایمونیشن، یہ سب کچھ پہنچانا آپ کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ براہ راست جنگ میں حصہ لینا آپ کا کام نہیں تھا، جبکہ آپ جنگ میں براہ راست حصہ لینا چاہتے تھے۔ جب 2 یا 3 بار آپ کمانڈر کے سامنے سے گزرے اور واپس آنے، تیسری دفعہ جب واپس آنے لگے تو کمانڈر نے بلایا کہ اے محمد سوار، تمہارا بیٹا ہوا ہے، تم اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہو، چھٹی چاہیے۔
تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے چھٹی نہیں چاہیے، مجھے ایک نیکی کریں، مجھے اس ڈیوٹی سے ہٹا کر فرنٹ بارڈر جہاں جنگ محاذ ہے، جہاں جنگ ہو رہی ہے، وہاں جانے کی اجازت دی جائے۔ اور کمانڈر صاحب نے کچھ سوچنے کے بعد انہیں اگلے محاذ وہ خاص ڈیوٹی جو تھی وہ انہیں عطا کر دی۔ انفینٹری کوڈ میں تھے، تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، کم از کم مجھے آگے جانے کا تو موقع ملا۔ آپ خوشی خوشی اگلے محاذ پر پہنچے اور کمال کے کام کر دکھائے۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ وہ انتہائی پھرتیلے تھے، تو آپ یونیفارم میں پہن کر چھلاوے کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے اور کسی اور میں بیٹھ جاتے اور پھر واپس آتے، پتہ بھی نہیں چلتا فوج کو، دشمن کی فوج کو پتہ بھی نہ چلنے دیتے، اور پھر اطلاع دیتے کہ فلاں جگہ پر دشمن کی فوج کھڑی ہے، اور ایگزیکٹ اسی جگہ پر وہاں پہ نشانہ لگواتے اور دشمن کے اس ٹروپس کو تباہ کرنے میں آگے آگے بڑھ کے حصہ لیتے۔ کئی دفعہ جان خطرے میں بھی آئی لیکن پرواہ نہیں کی، اور دشمن آپ کی ان ایفرٹ سے، خاص طور پر آپ سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ پاک فوج سے تو تنگ تھے ہی، لیکن آپ کی بہادری، چونکہ وہ لوگ بھی دیکھ رہے تھے، دوربین وغیرہ ان کے پاس بھی تھے، وہ کہتے تھے ایک شخص ادھر سے آتا ہے اور جاسوسی کر کے چلا جاتا ہے اور ایگزیکٹ یا نشانہ لگوا دیتا ہے اور ہمارا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تین ٹینک تو انہوں نے تباہ کروائے اپنے اکیلی جان پہ، اور بہت تھوڑی دیر میں جب دشمن کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارے 3 ٹینک تباہ ہو چکے ہیں، تو پھر مزید ان کی فوج جو ہے ٹینک کے ساتھ حملہ کیا، بڑا سخت حملہ کیا، لیکن پاک فوج کہاں ہمت ہارنے والے تھی، اور جہاں محمد سوار جیسا بہادر خاکی وردی میں ملبوس شیر جوان موجود ہو، اس کو دیکھ کر تو اوروں کا حوصلہ بھی بڑھ گیا ہوا تھا۔ آپ نے ٹوٹل، آپ کی کرٹسی، آپ کی ایفرٹ، آپ کی پھرتیلے پن، آپ کی ریکی جس کو بولتے ہیں، اس کے چھلاوا پن سے آپ کے پاکستانی فوج نے دشمن فوج کے 18 ٹینک تباہ کروا دیے۔ اس کے بعد تقریباً سکون ہو چکا تھا، دشمن کے دانت کھٹے ہو چکے تھے، وہ پریشان تھے کہ ہم کیا کریں۔ ایک ایسا شخص آتا ہے جو ہماری گولیاں اس کا پیچھا کرتی ہیں لیکن وہ بچ جاتا ہے، ہماری گولی سے بھی تیز ہے، اتنا پھرتیلے تھے آپ۔ تو پھر ایک پتہ نہیں کس طریقے سے 2 ٹینک جو ہیں وہ قریب آ گئے۔ آپ نے یہ کہا ہے میں نے اتنے ٹینکوں کا مقابلہ کیا ہے، یہ 2 ٹینک کیا چیز ہیں۔ آپ نے پھر حملہ کروایا، اپنی پھرتی سے چھلاوے کی طرح اس طرف گئے اور پھر واپس آئے اور بتایا کہ فلاں جگہ پہ ٹینک کھڑا ہے، اس کو بھی تباہ کروا دیا۔ لیکن اس دفعہ دشمن تھوڑا چوکنا تھا، ایک پلاننگ تھی، جب ایک ٹینک تباہ ہوا تو دوسرا ٹینک کافی قریب آ چکا تھا۔ وہی لمحہ تھا جو آپ کی شہادت کا لمحہ بنا۔ جب اس دوسرے ٹینک کی تباہی کے لیے اس طرف جانے لگے تو ایک توپ کا گولہ آیا جو آپ کو، جسم مبارک کو اتنا زخم پہنچایا کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کی اطلاع فوری طور پر GHQ میں دی گئی۔ بہت سارے ہمارے فوجی شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ کے کارناموں کی داستان بھی ہیڈ کوارٹر پہنچ رہی تھی، اور پھر آپ کی شہادت کی اطلاع بھی ہیڈ کوارٹر میں پہنچائی گئی۔ بعد ازاں آپ کو نشان حیدر، پاک فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر، اس نے سے نوازا گیا، اور اس گاؤں جو پیر بخش تھا اس کو آپ کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔
یہ ہے پاک فوج جو جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیوی بچوں خوشیوں سے دور رہتی ہے. عید کے تہوار اپنے گھروں سے دور بارڈر پر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھے ہیں. ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں جبکہ یہ رات کو پہرا دیتے ہیں. وہاں کس قسم کی تکالیف کا سامنا کرتے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. ہم اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.